جناب حضرت علامہ مولانا تسی بالکل تھلے بیٹھنا ہے تے پھر اسی کوئی اگلی چال بنانی ہے کی طریقہ کار کرنا ہے بالکل تسی بیٹھ جاؤ کوشش کرو بیٹھ جاؤ بڑیاں دوڑیاں محبتاں نے تسی نہ کنے سویر دے آ کے بیٹھے ہو میں گل سنانا جی میں انشاءاللہ سنانا جی تسی راضی ہو کے بیٹھے ہو بالکل تہاڈا ذہن حاضر ہے ایک بار بولو سبحان اللہ جڑے بندے ہلے بھی چپ نے میں انہوں نے دسیا سی چپ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جدو بندہ ایک بار آندا ہے یا اللہ تو پاک ہے تو رب کائنات نے اپنے پاک محبوب نے فرمایا سونے جڑا بندہ میں نے ایک بار آکھے نا یا اللہ تو پاک ہے ان دن آندا میں پتہ کی کرنا یا اللہ کی کرنا فرمایا میں اس بندے دے نام دا ایک جنت اندر درخت لگا دے اور اس تو بعد اگلا انعام ہے فرمایا 90 نیکیاں سنا عطا کر دیتی پھر بھی بندہ چپ رہے تو پھر مرضی ساڈی سامعین سے مقام میں ایک جملہ دے رہا سی میرے بلے توجہ کرو بالکل ٹائم ختم ہو گیا انتظار ختم ہو گیا جس وقت جناب حسن پاک آپ اس سے قریب بیٹھے نا وہ مزدور جڑا کھجوراں دی گوٹی کر رہا ہے وہ بھی جب تھک گیا نا تھک کے آ کے بیٹھ گیا آ کے بیٹھا ہے روٹی کھان لگا تو انہیں اپنا وہ کھولیا ٹیفن میں جنہیں کھولیا اپنا کھول کے انہیں روٹی کٹی گئی سامنے کتا آ گیا کتا سمجھ پیا جس وقت کتا آیا نا آپ نے ایک روٹی چاہیے اس کتے نے دے دیتی کتا روٹی کھا کے اتھ بہ گیا دیکھا بے اٹھیا کوئی نہیں اس سے مزدور نے محنت کش نے دوجی روٹی بھی چاہیے اس کتے نے دے دیتی کتا روٹی دوجی لے کے چلا گیا تے وہ ہن اپنے بھانڈے جڑا گڑ مار لگ پیا تے جناب حسن پاک آپ قریب آئے نے کہنے لگے بھیا کون ہے کہنے لگے جی میں مسکین ہاں غریب ہاں میں دیہاڑی کرنا مزدور ہاں تو فرمایا روٹیاں تیرے کو ایک دو روٹی نہیں سی فرمایا ہاں جی میرے کو جی 2 روٹی نہیں سی فرمایا تے کتا کون جاننا ہے اندر میں جانتا کوئی نہیں ہے سن میں دیکھیا قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے پانی پلاؤ تلاوت کے دوران بھی پانی دے دو تلاوت کے بعد بھی کہتا ہے پانی لے آؤ لیکن میں قربان جاواں تیری عظمت کو حسین تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کربل میں جا کے نقشہ باطل مٹا دیا قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر تو نے نیزے پہ قوم کو قرآن سنا دیا تو نے نیزے پہ قوم کو قرآن سنا دیا تے اج تو حسینی ہوتے مر یزید دی کمبل دھیان دے میں تو مرضی آلہ ہے ہر نشین ہر جباری تو امان دے میں تو مرضی آلہ ہے نشہ حسینی تے کر نہیں سکتے نشہ یزیدی کریں دے بکے کوئی حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتا یزیدی جی کے بھی موئے بتے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتا یزیدی جی کے بھی موئے آئی بلا تخیر میں جنہ کھڑیاں رسانو انتظار سے بڑی عظیم شخصیت سفیر حضور زیال امت خطیب نقطہ دار استاذ العلماء عالم بآمد محترم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری آپ درگے ملتوی صاحب سے اپنے نورانی اور علمی بیان تو ذکر حسین تو سارے دلوں مستفید فرمان یہ تو سے بالکل حاضر بیٹھے ہو تو سے ایک بڑی نعرہ نہ باقی سے میں علامہ صاحب جہاں لکھنے نعرہ تکبیر ایڈا نہیں جدہ بڑا مالک کے نام ہی ہوتا ہے ہاتھ کے کر لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الشهداء أجمعين وعلى أصحابه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک حضور کی بارگاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم برادران اسلام، میزبان مکرم علامہ محمد زاہد عمران صاحب مزیدہ مجدہ، علامہ حافظ محمد چاکر صاحب، علامہ طارق محمود سیفی صاحب اور جملہ شرکائے محفل امام علی مقام، میرے لیے یہ خوش بختی ہے، سعادت ہے کہ آج مجھے بھی آپ کی اس محفل میں امام علی مقام شہزادہ گلبن کبا راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا حضرت امام حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. وقت مختصر ہے اور ظہر کے بعد ابھی میں نے بیرہ شریف میں بھی حاضری لگوانی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت تو گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں اس لیے حاضر ہوا کہ کہیں غیر حاضر نہ ہو جاؤں، کیونکہ بارگاہ امام علی مقام میں ایسی غیر حاضری جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خطا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی ہم آ رہے تھے کلس شریف سے چلے، راستے میں جگہ جگہ پہ لوگ ترلے کرتے ہیں کہ یہ سبیل پی لیں، پانی پی لیں، یعنی جو خود 7 دن تک پیاسے رہے آج ساری کائنات انہی کا پانی پی رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی ان کا غلام بنا دیا ہے. پانی بھی یہ شرف محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی حسینی کے گلے کی زینت بن جائے. میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی ہر سال سیال شریف میں 10 محرم کو سبیل لگاتے اور خود بیٹھ کے اپنے مریدوں کو پلاتے کہ یہ امام حسین کے نام کا لنگر تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ کے وہ قیلولہ کرنے اپنے محل شریف میں لیٹ گئے اور ان کے بیٹے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی
لنگر حسینی پہ بیٹھے، شربت تیار ہوا، بھر بھر کے جام مریدوں اور پیر بھائیوں کو پلا رہے تھے، اور ساتھ مولا حسین پہ درود بھی پڑھ رہے تھے اور ان کے نانا پہ درود پڑھ رہے تھے کہ اچانک محل شریف کا دروازہ کھلا اور خواجہ ضیاء الدین سیالوی دوڑتے ہوئے تشریف لائے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، اور آ کے حضور شیخ الاسلام کو سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا آج تیری اور میری نوکری بارگاہ امام حسین میں قبول ہو گئی، آج ہماری حاضری مدینے کی تاجدار کی بارگاہ میں لگ گئی ہے۔ بابا جان کیا ہوا؟ ابھی میں آرام کر رہا تھا کہ اللہ نے کرم فرمایا، میرا نصیب جاگا، حضور بھی تشریف لائے، ساتھ امام حسین بھی تشریف لائے، اور مجھے آ کے فرمایا ضیاء الدین تمہیں مبارک ہو، تیرا بیٹا قمر الدین میرے حسین کے نام پہ جو سبیل پلا رہا ہے، یہ آج صرف مسلمان پینے نہیں آئے بلکہ ان کا نبی بھی پینے آیا ہے، حسین ابن علی بھی پینے آیا ہے۔ یا رسول اللہ، تو حضرات یاد رکھیں کہ جب محبت سے ہم مولا حسین کا نام لیتے ہیں تو وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی، سارے مل کے بولو، وہ آج بھی، عام شہید نہیں مرتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک مقام پہ فرمایا جو شہید ہو جائے، جو اپنا گلا کٹوا دے، جو ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے مردہ کہنا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا چلو کہنا تو منع کر دیا، ممکن ہے میں زبان سے نہ کہوں لیکن میرے دل میں یہ ہو یار جس کے 100 ٹکڑے کر دیے گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی، تیروں سے چھلنی کر دیا، نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، اور ان کا جسم کہیں ہے، سر کہیں ہے، چلو میں زندہ کہتا تو مردہ کہتا تو نہیں ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرا دماغ نہیں مانتا، اللہ نے اس کا بندوبست بھی کر دیا۔ پہلے فرمایا کہنا نہیں، پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مردہ نہیں ہے، انہیں ان کے مزار میں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ صبح بھی رب کا جلوہ کرتے ہیں، یہ شام کو بھی رب کا نظارہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو ہم جب مولا حسین کا نام لیتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہماری حاضری یہاں گلہ پور سے بھی کربلا میں پہنچتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کون میرے نام پہ آنسو بہا رہا ہے، کون مجھے سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ایک اور محبت کا حوالہ سن لیں، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، آل نبی اولاد علی، حضرت امام حسین کے سچے نوکر اور بارگاہ حسینیت میں مقبول ہستی، وہ فرماتے ہیں میں پی ٹی وی پہ مشاعرہ پڑھنے گیا، مجھے بلایا گیا، میں نے بارگاہ امام حسین میں منقبت پیش کی، اور وہ منقبت کیا تھی؟ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، کہ وہ جو سجدہ امام حسین نے کربلا میں کیا ہے وہ امام حسین سجدہ نہیں کر رہے تھے، وہ خود رسول اللہ سجدہ کر رہے تھے، وہ حضور کی تصویر تھے، اور اس سجدے میں انہوں نے راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ نے انہیں اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ یہ کلام انہوں نے پڑھا، پڑھ کے گولڑا واپس آ گئے، رات کو سو گئے، صبح لاہور سے ٹیلی فون آیا، یہ بڑی محبت والی بات ہے، لاہور سے ٹیلی فون آیا، یہ وائی فائی اور یہ بلیوٹوتھ اور یہ وائرلیس کنیکشن بعد کی ایجاد ہے، عاشقوں کا اپنے محبوب سے ایک اور وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے، وہاں رابطے ہوتے ہیں، نظر کرم ہوتی ہے،
فیضان ملتا ہے۔ تو لاہور سے فون آیا، گولڑا شریف پیر صاحب نے اٹھایا، بندہ کہنے لگا کہ میں نے پیر نصیر الدین صاحب سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں بول رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا رات کو آپ کا مشاعرہ سنا اور میں امام حسین کی محبت میں سو گیا، رات کو مجھے دیدار ہوا، کربلا کا میدان ہے، وہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مسند لگی ہوئی ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں اور ورقے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا امام یہ بتائیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سال میرے نبی کے غلاموں نے، حضور کی امت کے لوگوں نے جس نے میری بارگاہ میں کلام لکھا ہے، منقبت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کلام میری بارگاہ میں پیش کر دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی نے مصر سے، کسی نے یمن سے، کسی نے شام سے، کسی نے مدینہ سے، کسی نے ہندوستان سے میری بارگاہ میں محبت کا سلام بھیجا ہے، میرے لیے منقبت لکھی ہے، میرے لیے شاعری لکھی ہے، وہ ساری میری بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، میں پڑھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ میں نے پوچھا حضور اس دفعہ کس نے پہلا نمبر لیا؟ کس نے پہلا نمبر لیا ہے؟ تو آپ نے ان ورقوں میں سے ایک ورقہ اٹھایا اور پڑھا، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ فرمایا پوری دنیا سے لوگوں نے کلام بھیجے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے نمبر گولڑے والے نصیر الدین کو عطا کیا، اس دفعہ ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ وہ بارگاہ ہے کہ ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، سب لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے جب آنکھ کھولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، سرکار نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی، حضور نے خود ان کے کان میں آذان کہی اور اقامت پڑھی۔ میں یہاں حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد بسر۔ یہ شعر سنیں، اقبال بڑا محبت کرنے والا، سچا عاشق رسول، اہل بیت سے محبت کرنے والا، وہ کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ پدر سے مراد ہے مولا علی شیر خدا، سارے مل کے بولو کون؟ مولا علی شیر خدا، مشکل کشا آپ مراد ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ باپ علی ہے اور علی بسم اللہ کی بے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ علی بسم اللہ کی، سارے مل کے بولو علی بسم اللہ کی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی جو بے ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ تو اقبال سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضور کی حدیث پڑھی، سرکار دو عالم سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سارے علوم جتنے علم تھے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ پنجابی زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میری اردو بھی کوئی مشکل اردو نہیں، تو سمجھ آ جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے علم ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں جمع کیے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان میں سارے علم جمع ہو گئے۔ پھر ان 4 کتابوں کے علم اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا، پھر قرآن کے سارے علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں 48 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جڑے نماز پڑھ دیں نو پڑھ سکتے، جنہیں نہیں پڑھنی انہوں کے فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین نے سر کٹایا نماز میں، ساری زندگی نماز قضا نہیں کی، ایک دن میں ایک مسلمان 48 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور صبح بھی پڑھی، سنتوں میں بھی پڑھی، فجر کے فرضوں میں پڑھی، پھر زور میں، پھر عصر میں۔ یا اللہ بار بار یہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ سورت ایک ہے، اسے بار بار کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا ہم نے سارا قرآن جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، جو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفاتحہ تو
यादिल कुरान, फरमाया अगर सारे कुरान को तरकड़ी के एक पलड़े में रखा जाए और सूरह फातिहा को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो आपस में बराबर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ये शान रखी। मैं फिर कह रहा हूँ, 4 किताबों में सारे इल्म रखे, फिर जमा करके कुरान में रखे, फिर कुरान के सारे इल्म जमा करके सूरत फातिहा में रखे और सूरह फातिहा के इल्म जमा करके बिस्मिल्लाह शरीफ में डाल दिया, मुख्तसर कर दिया। और बिस्मिल्लाह के सारे इल्म बिस्मिल्लाह की बे में डाल दिए। तो अब समझ आता है इकबाल ने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, कहा तुम क्या समझते हो अली कौन है? अली बिस्मिल्लाह की बे है। माना क्या हुआ कि सारी कायनात की सारी किताबें, सारा कुरान और सारा इल्म अल्लाह ताला ने मौला अली के सीने में जमा फरमा दिया। बोलो, अल्लाह ताला ने मौला अली के सीने में सारा इल्म जमा कर दिया। इसलिए हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म दा शहर हां ते अली उसदा दरवाजा है। तो जब तक कोई बंदा दरवाजे से ना गुजरे वो शहर में दाखिल हो सकता नहीं है। लोगों याद रखना, लोग जितनी मर्जी है टकरे मारते रहे, मेहनत करते रहे, दीवार से सर फोड़ते रहे, किताबों के रट्टे लगाते रहे, काले हरफ याद करते रहे, जब तक मौला अली की मोहब्बत नसीब न हो इल्म इंसान के नजदीक नहीं आता। अल्लाह ताला ने मौला अली को वो इल्म अता फरमाया। तो इकबाल कहते हैं बाप बिस्मिल्लाह की बे है, माने ज़िब्हे अज़ीम अहमद पिसर, और बेटा हुसैन कौन है? इकबाल को सुनो, इकबाल कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं हुसैन कौन है। कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि बेटे इस्माइल को ज़बह करो। कौन पता है ना जी कि इस्माइल को ज़बह करो, लिटाया, उनके पट्टी बांधी और फिर उनको ज़बह करने के लिए जब बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ऐ इस्माइल तूने ख्वाब सच कर दिखाया, तू अच्छा बेटा साबित हुआ, लेकिन हम तुझे ज़बह नहीं होने देंगे। वो क्यों ज़बह नहीं होने देंगे? इसलिए कि तेरे माथे में मेरे नबी मोहम्मद का नूर चमक रहा है, अभी तेरे सीने में नूरे मुस्तफा है। अगर तू ज़बह हो गया, अगर तेरी जिंदगी खत्म हो गई तो कल तेरी नस्ल में कैसे हुजूर पैदा होंगे? इसलिए अभी तेरी शादी नहीं हुई, अभी तूने जिंदगी की बहारें देखनी है, अभी तू ज़बह नहीं होगा। जन्नत से एक दुम्बा भेजा, इस्माइल को हटाया, दुम्बे को नीचे रखा और वो ज़बह हो गया। इस्लाम में कुर्बानी की एक सुन्नत अता फरमा दी। आज भी हम कुर्बानी करते हैं, वो हजरत इस्माइल की कुर्बानी की यादगार है। लेकिन इकबाल कहते हैं कि असल में दुम्बा जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बन सकता नहीं है। तो जो कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई थी और पूरी नहीं हुई थी, अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन के वजूद में पूरी कर दी। तो असल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म में मौसमाबाद शरीफ के चश्मो चराग वली इब्ने वली और अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और उनकी औलाद हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब मुअज़्ज़मी आप जलवागर हुए हैं। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला आपके फैज़ान में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपके सिलसिला खैर को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में आम फरमाए। हज़रत मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का बदल करके ज़िब्ह अज़ीम करार दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने इस्माइल को हटा के हज़रत इस्माइल की जगह ज़िब्ह अज़ीम को कबूल फरमाया। तो इकबाल कहते हैं दुम्बा ज़िब्ह अज़ीम नहीं हो सकता, बल्कि मानाए ज़िब्ह अज़ीम अहमद बिसर। कहा इस्माइल बाप हैं और हुजूर के बेटे इमाम हुसैन हैं। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की कुर्बानी की शक्ल में दीन मोहम्मदी को जिंदा फरमा दिया। ये जो दीन मोहम्मदी की बहार है ये असल में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी की शक्ल में पूरी हुई।
اور پھر اقبال نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کو بھی اپنے دل پہ لکھ لیں۔ اقبال نے کہا درمیان امت آن کیوان جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، کہتے ہیں امت کے درمیان امام حسین کا وہ رتبہ ہے۔ اب کیوان کسے کہتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کیوان اس ستارے کو کہتے ہیں جو ساری رات آسمان پہ ٹمٹماتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ تو فرمایا امام حسین اس ستارے کا نام ہے جس کا امت میں وہ مقام ہے جو مقام قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے۔ یعنی جیسے قرآن سے اگر سورہ اخلاص نکل جائے توحید نکل جاتی ہے، اور توحید قل هو اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح ایمان امام حسین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت بشیر حسین ناظم صاحب بہت بڑے اقبالیات کے ماہر تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ قل هو اللہ کی طرح امام حسین حضور کی امت میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بشیر حسین ناظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول بھی تھے اور عاشق اہل بیت بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بولو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ سرکار کا فرمان ہے، سب مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تو کیا ملتا ہے؟ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کہا 3 دفعہ محبت سے جھوم کر یا حسین کہہ دو، اللہ تعالیٰ پورے ایمان کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ صدقے جائیں اقبال تیرے، اقبال کہتا ہے حسین اگر امت میں نہ ہوتے تو دین مکمل نہ ہوتا، تو پھر اجمیر کا شہنشاہ بولا، ولیوں کا سردار بولا، فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ حضرت امام علی مقام کی شان ہے۔ یہاں میں مجھے حضرت مجدد الفسانی کا جملہ یاد آیا۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں 2 باتیں لکھی، وہ دونوں ریلیونٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی اس امت میں تجدید کا کام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس پچھلی پوری صدی کو زندہ کیا، جیل میں اکبر بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، اور حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے نیا دین گھڑ لیا تھا اور یزید کی طرح دین کو جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے سامنے حسین کا کردار نہ ہوتا تو میں جیل کی وہ سختی برداشت نہ کر سکتا۔ لوگوں یاد رکھنا قیامت تک اب ظلم کے خلاف جتنی آوازیں اٹھیں گی، جتنے لوگ جیل کاٹیں گے، جتنے لوگ زخم برداشت کریں گے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے وہ امام مجدد الفسانی ہوں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات ہو، جتنے لوگ بھی دین کے حق میں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، ان کے استاد اول کا نام امام حسین ابن علی رضی اللہ اگر امام حسین دین پہ نہ ڈٹتے، اگر قربانی نہ دیتے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہمیں کوئی نہ سکھاتا۔ کسی نے 2 جملوں میں یہ بات بیان کی، اس نے کہا کہ امام حسین کی تعریف کرنی ہو تو 2 جملوں میں یہ ہو سکتی ہے، حسین اسے کہتے ہیں کہ جو حق پہ ڈٹ جائے، یہ آخر تک سارے بولو، جو حق پہ، ابھی سارے نہیں بولے، جو حق پہ ڈٹ جائے اور ضرورت پڑے تو کٹ جائے، یہ حسینیت، جو حق پہ ڈٹ جائے اور ضرورت پڑے تو کٹ جائے، جو حق پہ ڈٹ نہ سکے وہ بھی حسینی نہیں ہے، اور جو کٹ نہ سکے وہ بھی حسینی نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں زمین بھی حسین کی غلام ہے، آسمان بھی حسین کے غلام ہیں، یہ بادل امام حسین کے نوکر ہیں۔ اگر امام حسین ڈٹنا نہ چاہتے
رخصت لے لیتے، شارٹ کٹ مار لیتے. آپ فرماتے مجھ سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھا جاتا، اونو محمد کی سوکھتی ہوئی زبان نہیں دیکھی جاتی. بادل کو اشارہ کرتے، بادل برسا دیتا. فرات کو کہتے، وہ دوڑتا ہوا قدموں میں چلا آتا. اور تو اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، حسین کو اللہ کے نبی نے وہ شان عطا فرمائی ہے. ایک نظر اوپر دیکھتے، آب کوثر آسمان سے قدموں میں آ جاتا. لیکن کیا ہوتا؟ مورخ کیا لکھتا، ادیب کیا لکھتا؟ وہ کہتا ہستی تو بڑی تھی، شان والے تھے، لیکن آخر بھوک بڑی ڈاڈی چیز ہے، پیاس بڑی ڈاڈی چیز ہے. اس نے مجبور کر دیا، پانی کو حکم دینا پڑ گیا. لیکن حسین نے وہ کردار دکھایا، فرمایا نہ بھوک ہمیں ہرا سکتی، نہ پیاس ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتی ہے، نہ بچوں کی قربانیاں ہمارے مقصد کے درمیان حائل ہو سکتی ہے. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اب جو امتحان بھی آئے گا اے میرے رب حسین تیری بارگاہ میں تیرا جلوہ دیکھ کر ہی آرام کرے. سارے امتحان برداشت کرتے ہوئے آگے پہنچ گئے. ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی حضرت مجدد پاک کا ایک حوالہ مکمل کروں. آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھی. پہلی یہ سیکھی، میرے والد گرامی مجھے فرماتے تھے کہ جب میں اپنے گھر میں کھانا پکاتا تو بزرگوں کی عادت ہے کہ وہ ہماری طرح غافل ہو کے کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ہر لقمے پہ اللہ کا ذکر کرتے اور پہلے ایصال ثواب کرتے ہیں بزرگوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب میں ایصال ثواب کرتا تو میں کہتا یا اللہ اس کھانے کا ثواب اور جو اہتمام ہوا اس کا ثواب حضور کو پہنچا، حضور کی آل کو پہنچا، حضور کے اصحاب کو پہنچا. درمیان سے حضور کی ازواج کا نام لینا بھول جاتا، حضور کی بیویوں کا نام، حضور کی بیویوں کا، سرکار کی امہات المومنین جو ہیں ان کا نام. میرے دل میں ان کا احترام تھا، لیکن بھول کر بس وہ عادت بن گئی، میری زبان سے یہ نہ نکلتا کہ حضور کی ازواج کو بھی پہنچا. یہ آج لوگوں نے تقسیمیں کرنی شروع کر دی. وہ کہتے ہیں 5 تن پاک تو اہل بیت ہیں، لیکن حضور کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے، غلط گفتگو کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے اس کا جواب دیا، فرمایا میرے والد فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے ہوئے حضور کی ازواج کو بھول جاتا. ایک دن خواب میں مدینے کے تاجدار کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم نے کرم فرمایا. جب میں حضور کے قریب گیا تو سرکار نے مجھے دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا. بولو، مجھے دیکھ کے اپنا چہرہ دوسری طرف، میں دوسری طرف سے آیا، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، ناگواری کا اظہار کیا. تیسری دفعہ میں قدموں میں گرا، میں نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی؟ پہلے آپ بڑی نظر کرم کرتے تھے، اب جملہ سننا اور اپنے عقیدے کو درست کرتے چلے جانا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھ، میں کھانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھاتا ہوں، اس لیے مجھے کھانا بھجوانا ہو تو عائشہ کے گھر میں پہنچا دیا. فرمایا مجھے کھانا پہنچانا ہو تو عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچایا کرو، مجھے پہنچ جائے گا. پتا چلا کہ جو لوگ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، دین کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چند لوگوں کا نام تو لیتے ہیں، حضور کی ازواج کا نہیں لیتے، ایسے لوگ سرکار کی نظروں میں آ سکتے نہیں ہیں. سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری نسبتوں کی بہار عطا فرمائی ہے. تم اہل بیت کے بھی غلام ہو، ازواج مصطفیٰ کے بھی غلام ہو، اصحاب رسول کے بھی غلام ہو. مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ نبی کی آل کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں. بولو، نبی کی آل کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک کلی سے نہیں، سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. پھر حضرت مجدد الفسانی کا ایک اور حوالہ سنیں، مکتوبات شریف پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا امام حسین کے نام کی تسبیح کیا کرو، اہل بیت کا ذکر کیا کرو، اہل بیت کو اپنے دل میں ان کی محبت مانگا کرو. میں نے عرض کیا ابا جان کیا ہوگا؟ فرمایا جب جان جانے کا وقت آئے گا نا
تو اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے. کیا ان کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے. جان کنی میں تکلیف نہیں ہوتی. اللہ انہیں دنیا میں بھی آسانی دیتا ہے, موت میں بھی آسانی عطا کرتا ہے. تو یہ ذکر اہل بیت کی بہار ہے. یہ امام علی مقام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ برکتیں عطا فرمائی, یہ عظمتیں عطا فرمائی. آپ نے جس طریقے سے قربانی پیش کی, میں آپ کو ایک مثال قرآن حکیم سے پیش کروں. کرامت دکھانا تو بڑا آسان تھا. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کتنی بڑی شان ہے, لیکن وہ نبیہ نہیں ہیں, وہ اللہ کی ولیاں ہیں. کیونکہ عورت کبھی نبی بن سکتی, بولو عورت کبھی نبی بن سکتی, وہ نبیہ نہیں ہیں, وہ اللہ کی ولیہ ہیں. لیکن کتنی شان ملی. ساری زندگی مسجد اقصیٰ میں بیٹھ گئی, چلا کرتی رہی, عبادت کرتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جناب سے روح پھونکی اور ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. شادی نہیں ہوئی, خامد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ, the word of God, اپنی جناب سے تحفہ عطا فرمایا. حاملہ ہو گئی. جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو قرآن فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. جب تکلیف آئی نا, جب ولادت کا وقت آیا, رونے لگی, ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی, مجھ پہ یہ وقت نہ آتا. اب میں قوم کو کیا جواب دوں گی کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا. پریشان تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ صحرا میں نکل جاؤ. جب وہاں پہنچی, چٹیل میدان تھا, پانی نہیں تھا, سایہ نہیں تھا, ایک کھجور کا تنا وہاں پہ موجود تھا اور وہ بھی سوکھا ہوا, اس پہ کوئی پتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. تو ہماری بندی ہے, تو نے ہماری عبادت کی ہے, ہم نے تجھے ولایت عطا کی ہے. اب ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے, اب تیری مدد کریں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کھجور کے تنے کو حرکت دینا تیرا کام ہے. اسے ہرا بھرا کر کے اس سے تر کھجوریں عطا کرنا یہ خدا کا کام ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, 16واں سپارہ پڑھ رہا ہوں, سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے جو جوڑا, تھوڑی سی حرکت دی, وہ خشک تنا جس کی جڑیں کٹی ہوئی تھی ہرا بھرا ہو گیا, اس پہ تر کھجوریں لٹک آئیں, اور جہاں پیر رکھے ہوئے تھے وہاں سے پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری ہو گیا. قرآن نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. اب ان کھجوروں کو کھاؤ اور اس پانی کو پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. وَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اور اگر رستے میں کوئی بندہ ملے, وہ پوچھے کہ یہ بیٹا تم کہاں سے لے آئی, تو مریم تو نے نہیں بولنا, اب تیری جگہ پہ ہم بولیں گے. فرمایا تو نے نہیں بولنا, اب ہم بولیں گے. اب اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا. واپس گئیں, وہ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم, تیرا باپ بھی نیک تھا, تیری ماں بھی نیک تھی, یہ کیا بہتان لے کے آ گئی, کہاں سے بچہ لے کے آ گئی, تو اپنا منہ کیسا کروا کے آ گئی. جب ایسی باتیں کرنے لگے, حضرت مریم زبان پہ تالا لگا لیا, ہونٹ بند کر لیے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. خود نہیں بولی, اپنے 2 دن کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. 2 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. کہنے لگے ابھی جو تیری گود میں ہے وہ کیسے بول سکتا ہے. ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ پنگوڑے میں سے عیسیٰ بول اٹھے. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. فرمایا مجھے چھوٹا نہ سمجھو, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے, مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. یہاں عقیدے کا یہ جملہ بھی سنتے چلو. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, اور لوگوں تمہارا عقیدہ کیوں خراب ہو گیا. اگر عیسیٰ 2 دن کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان بھی کر رہا ہے, کتاب کے نازل ہونے کا بھی بتا رہا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو تیرا اور میرا نبی سب سے پہلے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہے.
تو جب کرامت ظاہر ہوئی، کھجوریں آ گئی، پانی آ گیا، تو اگر مریم ایک اللہ کی ولیہ تھی، ان کے لیے اتنی کرامتیں ظاہر ہو گئی، تو کربلا میں تو ایک ایک فرد اللہ کا ولی تھا۔ وہاں حسین بھی بولو اللہ کے ولیوں کے سردار، امام زین العابدین اللہ کے ولی، قاسم بن حسن اللہ کے ولی، اون و محمد اللہ کے ولی، سیدہ زینب اللہ کی ولی، حضرت سیدہ شہر بانو اللہ کی ولیہ تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اشارہ کر دیتا، کائنات کا نظام بدل جاتا، پانی حاضر ہو جاتا، یزیدی وہیں پہ ختم ہو جاتے۔ لیکن وہ کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، وہ استقامت دکھانے گئے تھے۔ بولو، وہ کرامت دکھانے نہیں گئے بلکہ وہ استقامت دکھانے گئے، اور استقامت ایسی دکھائی کہ آج تک آسمان بھی حیران ہے، زمین بھی حیران ہے، اور سب امام حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ پورا کنبہ پیش کیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ بولو کیا تھے؟ شبیہ مصطفیٰ۔ شبیہ مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے جوان تھے جن کے چہرے سے حضور کا دیدار ہو جاتا تھا۔ جو علی اکبر کو دیکھتا اسے حضور کی یاد آتی، سرکار کی تصویر نظر آتی۔ لوگوں، اگر ایک ورقے کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر گنبد خضرا کا فوٹو بنا ہو، ہم اسے نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ذرا یاد کرو جب وہ حضور کی تصویر گھوڑے سے نیچے گری ہو، جب ان پہ زخم لگے، جب ان کے جسم کے ٹکڑے نیچے گرے، جب ان کے جسم کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، جب حضور کی تصویر کو زخمی کیا گیا۔ میں کل راولپنڈی میں یہ بالکل اپنی آنکھوں کا واقعہ بتا رہا، پولی کلینک اسپتال میں وہاں سے گزر رہا تھا، ایک کام کے لیے وہاں گیا، ایک ایمبولینس آئی، 22 سال کا نوجوان سٹریچر پہ باہر نکلا، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہنیں، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے واشنگ مشین سے کرنٹ لگایا، اندر لے گئے، 2-4 منٹ کے بعد اندر سے چیخوں کی ایسی آواز آئی کہ پورا اسپتال کانپ اٹھا۔ انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا بچہ چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا، کرنٹ سے یہ تیرا 22 سال کا گبرو جوان ختم ہو گیا۔ نہ اس کے باپ کو ہوش تھا، نہ ماں کو کچھ خبر تھی، بیٹی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ارے تیرا اور میرا کوئی ایک جوان چلا جائے، ہمارے ہوش سلامت نہیں رہتے۔ ذرا حسین کا صبر دیکھو، حسین کی عظیمت دیکھو، حسین کا جگر دیکھو کہ 72 قربان کروا کے بھی حسین اپنی زبان سے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قربان جائے ہے حسین تیرے صبر پر، تیری استقامت پر قربان۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ بولو، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے، ان کے جسم کے ٹکڑے زمین پہ بکھرے، تو امام حسین نے اپنی چادر اتاری اور اس کو زمین پہ بچھایا، اور پھر اس پہ پہلے وہ گوٹیاں اپنے جوان بیٹے کی چن چن کے چادر میں ڈالی، پھر حضرت علی اکبر کو چادر میں ڈالا۔ حضرت امام حسین کی عمر 55 سال تھی، اور سر کے اکثر بال کالے تھے، صرف 4-5 بال سفید تھے، لیکن جب اپنے جوان بیٹے کو اٹھا کے کھڑے ہوئے، غم کتنا دل پہ گزرا کہ صرف کھڑے ہونے تک امام حسین کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی۔ ارے داڑھی تو 15 سال کے بعد جا کے ایک ایک بال کر کے سفید ہوتا ہے۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزر گیا، اپنے اندر کیا طوفان گزر گئے، لیکن زبان سے کوئی شکایت کا جملہ، اور بولو نا، زبان سے کوئی شکایت کا جملہ۔ یا اللہ، اگر تو اپنی امانتیں لینا چاہتا ہے تو حسین کا صبر دے کہ حسین ہر امانت پیش کر کے راضی ہے، علی اکبر دے کے بھی راضی ہے، علی اصغر دے کے بھی راضی ہے، اون و محمد دے کے بھی راضی ہے، حضرت قاسم بن حسن جیسا جوان دے کے بھی راضی ہے۔ پھر اپنے جسم پہ 133 سوراخ ہو گئے آپ کے جسم میں، باقی زخم الگ تھے، 133 سوراخ بن گئے، تیر پار ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت امام حسین نے کہا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، میری نانا کی امت کے خطیب اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں گے، مجھے آخری سجدہ کر لینے دو۔ سجدے میں گئے، اپنا سر کٹایا، پنجابی کا شاعر ناصر شاہ صاحب بول اٹھے، انہوں نے کہا مزہ جو اس دی نماز وچ ہے،
کیا کہا مزہ جو اس دی نماز وچ ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ ہے نہ ناز وچ ہے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کچایا حسین اج بھی نماز وچ بولو حسین اج بھی ان کی نماز جاری ہے ان کا سجدہ جاری ہے پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بندہ کہے کہ میں نوکر حسین کا ہوں میں ان کا ماتم کرنے والا ہوں میں ان کے غم میں سینہ پیٹنے والا ہوں یا میں ان کے غم میں آنسو بہانے والا ہوں وہ اب بھی سجدے میں ہیں اور تو پورا سال سجدہ نہ کرے وہ اب بھی سجدے میں ہیں تجھے آذان بلالی آتی ہے تیرے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے تو کیسا حسینی ہے تو بھنگ کا پیالہ پیتا ہے تو چرس اپنے وجود میں ڈالتا ہے اور پھر تم اس ناپاک زبان سے علی کا نام لیتا ہے اور حسین کے نعرے لگاتا ہے لوگوں حسینی وہ نہیں ہے کہ جو بند پی کر حسین کے نعرے لگائے حسینی وہ ہے جو چہرے پہ سنت حسین سجائے اور سر اپنا سجدے میں جھکائے پھر حسین کو پکارے تو حسین کربلا سے فیض دینے تشریف لے آتے بولو پھر حسین کربلا سے کرم فرمانے آ جاتے ہیں وہ آج بھی اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں اس لیے میں اس سے زیادہ طویل گفتگو دل تو کرتا ہے کہ اور بھی بات کرتا رہوں لیکن آج آپ میری اتنی ہی حاضری قبول فرمائیں میں نے بیرا شریف پہنچنا ہے اس لیے میری حاضری جو بارگاہ حسینیت میں ہوئی اس کو اپنی اسی بات پہ اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ لوگوں آؤ حضرت امام حسین کا پیغام جو ہے اس کے لیے زندگی گزارو حضرت امام حسین کے مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کا سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین